کے معاملات جو ہیں جی وہ بڑے واضح ہیں. ایک تو بطور صحافی میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ لائیو براڈ کاسٹ ہوا. بہت لوگوں کو سمجھاتے تھے, وہ سمجھتے تھے ہم 2 نمبریاں کر رہے ہیں, بیچ میں ڈنڈیاں مار رہے ہیں, واضح ہو گیا. لیکن میں آپ سے آبزرویشن, آج کی کورٹ کیسی لگی آپ کو؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. میں تو طلعت صاحب بڑا کلیئر تھا آپ کے شو پہ بھی کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے 10 دن لاسٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور جو آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے فرسٹ 10 days بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو وہ انہوں نے اپنی ٹون سیٹ کر دی ہے. پاکستان کو ایک ٹریک پہ لانے کا آپ کو ویژن نظر آیا ہے. سو ویو گاٹ ناؤ 2 ہیروز, 2 ہیروز ہمارے پاس ہے. کیونکہ آج میں نے ساری پروسیڈنگ سنی, اس میں پاکستانیوں میں زیادہ بہتری ہوتی ہے کہ اردو میں زیادہ بات ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور میدانی عوام کو جو کورٹ انگریزی میں بات کرے وہ اردو میں بول کے ان کو سمجھائے تاکہ ان کا بھی تقیہ اور ایمان پکا و مضبوط سپریم کورٹ کی طرف ہے. کمیونیکیشن کے زاویے سے اچھا ہے, ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ کہ جس آدمی کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, جس لیڈر کی, اور اس کے اندر ایک کانفیڈنس, دلیری ایمبٹ کے اندر ہوتی ہے, وہی یہ کام کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے آج لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کی اجازت دی. دیٹ شوز کہ فائزہ صاحب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اسٹرینتھ کے ساتھ آئے. تو ہمارے پاس 2 ہیروز ہیں. ایک کسی قانون کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف جو کام کر رہے ہیں عاصم منیر صاحب, اور فائزہ صاحب. تو ہمیں پاکستان کے اندر امید اور ہوپ ضرور نظر آ رہی ہے. دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ طلعت صاحب میں 1 منٹ اور لوں گا کہ 2 کیسز جو ہے پاکستان کی ہسٹری کے لیے, پاکستان کی لائف لائن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ 2 کیسز فیض آباد کی امپلیمنٹیشن جو فائزہ صاحب کریں گے, جو ان کا گلے بھی بڑی ہے, ٹھیک, اور ایک ارشد شریف مرڈر کے جو سرد خانے میں وہ جب کھلے گا, اور جو ایک ریفرنس داخل کیا تھا عارف علوی صاحب نے فائزہ صاحب کے لیے, جب اس تینوں کو کلب آپ کریں گے تو آپ کو کارندے, کلاکار, ڈرامے باز, خاص, پیارے, لاڈلے, ان تینوں کیسز کے اندر آپ کو ملیں گے. مرڈر کیس میں بھی, فیض آباد میں بھی, اور اس ریفرنس کے اندر بھی. ایک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہوگی. اور دوسرا میں نے کہا ارشد شریف صاحب کا ٹرائل کمپلیٹ ہوگا, آپ کو مجرم ہتکڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے نظر آئیں گے. اور فیض آباد کی جو اگر آپ رپورٹ پڑھیں دیٹس ویری کلیئر, بلیک اینڈ وائٹ, ہم نے تو اس کو, ٹھیک ہے, تو میرا ریورس بھی پڑھا ہے اس کو اوپر سے نیچے. اس وقت خیر اتنی زیادہ اس کی شنید نہیں ہوتی تھی, اس کو پڑھنے کے اوپر تو آپ کو سزا بھی مل سکتی تھی. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تگڑا لیڈر ہوتا ہے نا سر, اور صحیح میرٹ پہ کھڑا ہوتا ہے. بٹ یو آر ہیپی ود دی وے تھنگز آر گوئنگ. ویری ہیپی. سو انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو آپ کی سیاسی ایڈیالوجی کے قریب ہیں. انہوں نے سائلین کی بات کی, 57,000 پینڈنسی کی بات کی, آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. آئین کے ایمبٹ میں رہنے کی بات کی. بار بار وہ کہتے رہے کہ جو بھی ذرا ڈیویٹ کرتا تھا جی کہ میں نہ کریں, بتائیں کہ آئین کی کون سی شک ہے. سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک چلی آج کورٹ, اچھی چلی, کوئی نیاپن اس میں نظر آیا یا نہیں؟ بالکل نیاپن تو تھا طلعت بھائی. اس میں سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کی پوری پروسیڈنگز کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا, کروڑوں پاکستانیوں نے پہلی دفعہ شاید دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کیسے چلتی ہے, کیسے وہاں پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں, ججز کیسے سوالات پوچھتے ہیں, اور پھر فل کورٹ کا بننا, تمام سپریم کورٹ کا بیٹھنا, اور ایک ایسے ایشو کو ڈسکس کرنا کہ جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے چیف جسٹس کی اپنی پاور سے. ٹھیک. اور انہوں نے اپنی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کی سماعت ہو رہی تھی اس کے اندر کم و بیش اندر وہی باتیں کی گئی تھیں کہ جو چیف جسٹس کی ڈسکریشنری پاورز ہیں, بینچ فکسیشن کی, کیسز کی فکسیشن کی, سو موٹو نوٹسز لینے کی, یہ میڈیا میں, سیاستدانوں میں, لیگل فریٹرنٹی میں کم و بیش اس کے اوپر ایک کنسنسس تھا کہ یار یہ پاورز جو ہیں یہ بڑی ایک غلط طریقے سے بھی استعمال ہوئی ہیں ماضی میں, پک اینڈ چوز کیا گیا ہے. اور یہ آپ نے شخصیات کے اندر کنسنٹریٹ کر دیا, حالانکہ آئین میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کا تذکرہ ہے. پھر اس کے اندر انصاف کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے کہ اپیل کا حق بھی موجود نہیں ہے. پھر نیچے تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ درست کرنے والی تھیں. پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ پاس کیا, وہ جو سابقہ چیف جسٹس تھے انہوں نے اس کے خلاف اسٹے دے دیا. تو آج اچھا لگا کہ نہ صرف ایک سپریم کورٹ وہاں پر موجود تھی, پورا ملک کے سامنے ملک کو نظر آ رہا تھا, بلکہ وہاں پر چیف جسٹس ہی کی پاورز ڈسکس ہو رہی تھیں کہ وہ پاورز کس لحاظ سے ایکسرسائز ہونی چاہیے. مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اب آپ ایک کوئی اعتراض بھی کرنے والے ہیں؟ نہیں. اور دوسری جو چیز مجھے جو پسند آئی وہ کہ چیف جسٹس نے اپنی غلطیوں کے, اپنے انسٹیٹیوشن کی غلطیوں کا بالکل صحیح. ہم پاکستان میں کتنے عرصے سے تقاضا کرتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کی ایک تاریخ ہے غلطیوں کی. ڈکٹیٹرشپس کو الاؤ کیا گیا, ان کو کانسٹیٹیوشن میں حالانکہ ایسی کوئی پروویژنز موجود نہیں ہے لیکن ان کو ترمیم کا اختیار کیا گیا, ان کے اوپر ٹھپا لگایا گیا.
پھر اس کے بعد انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کا ذکر کیا جو اسی سپریم کورٹ سے دی گئی. تو یہ غلطیوں کا اعتراف کرنا، تصحیح کا عمل شروع ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. دوسری چیز اچھی یہ لگی کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اور میرے خیال سے دس واز لانگ اوور ڈیو. 76 سالوں میں سپریم کورٹ کی جانب سے اس طرح کی گفتگو، اٹس اے بریتھ آف فریش ایئر، اور سارے لوگوں کے سامنے بہت اچھی ابتدا. تو اب چیلنج اور ڈیسیجن جو مرضی آئے، لیکن چیلنج چیف جسٹس کے لیے یہی ہوگا. اگر آپ اعتراض نہ کریں تو میں چیلنج کا سیکشن جو ہے سیپریٹلی کرنا چاہتا ہوں. فی الحال ذرا ہم دیکھتے ہیں ایک دو ایشو میں ریز کرنا چاہتا ہوں. راجہ زیر لب مسکرا رہے تھے، دیکھیے کیا وجہ؟ ایک تو محسن راجہ صاحب نے کہا کہ ایک اچھا سفر شروع ہوا ہے. میری ان کو گزارش ہے کہ اس سفر پہ خود نہ سفر کرنے چل پڑنا، ورنہ بڑا سفر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، انگریزی والا تھا. ٹھیک ہے جی. دوسرا دیکھیے طلعت صاحب، آن اے سیریس نوٹ، آپ اس ملک کے آئین، قانون اور جمہوریت کے نام پہ جمہوری لیڈرز کی ہسٹری اگر ایک منٹ کی سن لیں. جندال صاحب آتے ہیں جب بارڈر پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، امریکہ بھاگتے ہیں کہ میری حکومت بچا لو. نام کیا ہے؟ میاں نواز شریف. عہدہ کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان. آگے بڑھ جائیں. راجہ پرویز اشرف صاحب، نام راجہ پرویز اشرف صاحب، انرجی کی وہی نا الزامات، کرپشن کے چارجز. عہدہ وزیر اعظم پاکستان. گیلانی صاحب، ہیروں کے ہار صدقے کے جو ملے تھے وہ بیگم کو دے دیے، کرپشن کے چارجز. عہدہ وزیر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان. شہباز شریف صاحب، پاپڑ والا، یہ والا وہ والا، فلانا ڈھماکہ، کرپشن کے پہاڑ، یہ وہ. عہدہ وزیر اعظم پاکستان. عمران خان صاحب، نیا پاکستان، پرانا پاکستان، عجیب سا پاکستان. شہداء کے اندر ان کی شہادتوں کی تزویل کی. عہدہ وزیر اعظم پاکستان. زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، روٹی کپڑا مکان چھین لیں گے. عہدہ صدر پاکستان. اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں، یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے طلعت صاحب، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. سارے لیڈروں کی بات میں کہہ رہا ہوں 18 کے 18 ان کو اندر کریں. ایوب خان کی بات کریں، ان کی بھی کریں، ڈکٹیٹرز کی بھی کریں گے، اس پروگرام میں کریں. میں تو آپ کو جو دنیا میں نہیں رہے ان کی بات نہیں کر رہا، جو دنیا میں نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے سر، اطاعت نہیں کر رہا. لیکن میرا سوال یہ طلعت صاحب کہ یہ جس پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں، اس میں جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب، وہ آج کارکن بن گئے ہیں پی ایم ایل این کے جا کے. تو اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نہیں سر، آپ گیم دیکھیں. یہ جوڑا پی ڈی ایم، یہ راجہ ریاض اپوزیشن، یہ آئی پیپلز پارٹی، یہ آ گئی ساری پارٹیاں، سب نے 16 مہینے میں اپنے کیسز ریزالو کرے. سارے کیسز جھاڑ دیے، جھاڑ دیے، قرضہ ڈالا، نکل گئے واپس. اچھا سنیں طلعت صاحب ایک کہانی سنیں. ایک سیکنڈ. یہ پہلا پاکستان میں، ایک مثال دے رہا ہوں میں، 164 کا کنفیشنل بیان دیتے ہیں 60 سال، مفرور اشتہاری ہوتے ہیں 5 سال کے لیے. ایک شام واپس آتے ہیں، کیسز ختم. اگلے دن سینٹ بحال، اس کے اگلے دن وزیر خزانہ، قرضے، کیسز معاف. اگلے دن ٹینیور پورا، جہاز لندن. اب دیکھیں سر، آپ نے جس ہیرو کا ذکر کیا نا، جنرل عاصم منیر نے کا ذکر کیا تھا نا آپ نے شروع میں، جی جی جی، انہوں نے بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب کی بہت تعریف کی تھی. نہیں تو سر ضروری تو نہیں کیا کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سارا جو آپ نے، اور یہ جو آپ نے ہاتھوں سے اکٹھے کیے نا گلاس، یہ ہاتھ کس کے تھے؟ گلدستے. ہاتھ کس کے تھے؟ ان ہاتھوں کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب ان کے آگے پاکستان کی قوم ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے گی، نہ آگ لگائے گی، نہ گالی دے گی، نہ توڑ پھوڑ کرے گی. So what is your argument? My argument is کہ یہ جو 18 جماعتوں کے جمہوری جنازے لیڈر لے کے ہم پھر رہے ہیں کرپشن کے ایکسپائرڈ، ان سے جان چھڑانی ضروری ہے. ان کے کیسز کھول کے ان کو کیفے کردار تک پہنچائیں. 18 کے 18. ٹھیک ہے جی. اور نئے 24 کروڑ میں سے 800 آدمی نئے لائیں، چاہے انہی پارٹی سے لے آئیں. اگر آپ کو جمہوری نظام چلانا ہے، پہلے پروگرامز میں آپ لوگوں کو پھانسیاں چڑھا رہے تھے، سر ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں. پھانسی دے اچھا سر دیں. میری بات سنیں، میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ پارٹی لیس لوگ جو ہیں نا، وہ اس ملک کے اندر کریں گے. آزاد امیدوار. محسن راجہ صاحب سے بھی آپ پوچھیں وہ اگری کریں گے؟ وہ نہیں اس بار دیکھیں جو گورنمنٹ آئے گی نا، یہ بھی لکھ لیجئے، 14 مہینے سے 17 مہینے میکسیمم مدت ہوگی اس کی. اتنی لڑائی ہوگی. تیسرا سر یہ کہ مجھے آئین، قانون اور جمہوری جنازے کے نام پہ جمہوری لیڈرز روٹی نہیں دے رہے. غریب کا بچہ 13 سال کی عمر میں نوکری کمانے جا رہا ہے، روٹی کھانے کے لیے اس کا آپ ریپ کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. اچھا آپ کا اپنا ذاتی فیل ہے. آپ کو اگر آئین، قانون اور جمہوریت روٹی دے دے، کپڑا دے دے، ایجوکیشن دے دے، بچے کو پروٹیکشن دے دے، میں وہاں موقع ویری ہیپی. لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں، ایک طرف ہمیں چیف جسٹس صاحب کی آج ڈائریکشن نظر آئی، سب بہت ہوپ فل ہیں، خوش ہو گئے. چیف آف آرمی سٹاف کی بہت اچھی کاوشیں نظر آ رہی ہیں، ایمانداری، نیک نیتی. آپ کا اپنا فیل ہے، آپ گناہ کریں، ثواب کریں. آرمی چیف صاحب ہمیں ہوپ دیتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے قرآن کی آیت ترجمہ ترجمہ بھی دیتے ہیں.
इसी तरह आपने फेस ऑफ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाए हैं, न्यूट्रल, सो कॉल्ड न्यूट्रल केयरटेकर, जिसका न्यूट्रलिटी कहीं से नहीं है। इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपने फेस ऑफ पाकिस्तान किसको बनाया? मुर्तजा सुलंगी साहब को। उनको अच्छा, मुर्तजा सुलंगी साहब कब, उनको किसने लगाया? क्या है, दैट्स हिज पर्सनल लाइफ। बट अगर आप एक कुर्सी पे बैठे हुए और आप पे हरासमेंट का केस है, आपके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर कपड़े डिस्कस हो रहे, उनको किसने लगाया? यू कांट रिप्रेजेंट। देखिए सर, मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं एक गुनाह कर रहा हूं, दिस इज बिटवीन मी एंड अल्लाह। बट अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं उनको और कुर्सी के साथ बैठकर उनको किसने लगाया? किसी को हरास करता हूं, उनको किसने लगाया? अगर ये आप लोगों ने निजाम चलाना है कि एक आदमी को आप अंदर करेंगे, दूसरे को मुल्क से बाहर भेज देंगे, तीसरे को खड़ा कर देंगे, फिर तीसरे को बाहर ले आएंगे, उसको अंदर कर देंगे, पहले को बाहर कर देंगे, ये टोपी ड्रामा जो है ना सर 18 लोगों का, अब कैमरे की तरफ देख क्या मैं सर जो भी नाम लेना, I am talking about judiciary, I am talking about establishment. No, you're talking about establishment, you're not talking about judiciary. I am. उन्होंने तो कोर्टों के फैसले करने, जेल। Let me hear, so